پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں کہ آج امت اسلام میں مسلمہ میں جتنا تشدد ہے اس میں اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے۔ اس پر فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے، لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ پیر صاحب نے لکھا ہے۔ دوسری بات کہ دیکھیں، ہمارے دیوبندی حضرات ہوں، شیعہ حضرات ہوں، تبلیغی جماعت ہو، اہل حدیث ہوں، کوئی فرقہ بھی ہو، ہمارا مرکز قرآن مجید ہے۔ جو قرآن مجید کا قائل نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ حدیث کی صحت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے مگر قرآن کی صداقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اختلاف پڑ جائے ردو ہو اللہ ہے، اللہ اور رسول کی طرف اس اختلاف کو لے آؤ، اللہ اور رسول اس کا فیصلہ کریں گے، وہ حکم بنیں گے، تمہارے لیے وہ قبول ہونا چاہیے، وہ تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ تو اس لیے آج بھی میرے خیال میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانتا ہو اور جو قرآن مجید کے متعلق یہ خیال کرتا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اصل کوئی اور تھا۔ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ آئی؟ تو بحمداللہ ایسا کوئی شیعہ نہیں، محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی کرنے والے ہیں، آپ بھی کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے سب کے لیے۔ تو میں صحابہ کرام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں، میں آؤں گا مگر وہ بات میں قرآن سے پیش کروں گا، اور یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے، یہ تفسیر نصیریہ ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اولیاء نہیں ہیں مگر متقی، جو متقی ہیں وہ اس کے اولیاء ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جو متقی ہیں وہ ولی ہیں۔ ولی کا معنی ہے دوست۔ کہ تسی چپ کر رہے ہو سارے، روٹی تو میں بھی کوئی نہیں کھاتی ہے۔ اچھا، تو متقون، اب متقیوں کو سمجھے کون؟ آپ بتائیں، اس کے لیے متقی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں نظر شاہ کو متقی کہوں کہ یہ متقی ہیں، یہ مجھے کہے، تو یہ آپس کا ہمارا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بات تو نہیں ہے نا، کوئی اتنی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر اللہ کہہ دے بات ختم۔ بولو ہاتھ اٹھاؤ، میں اب بات کروں گا، بات ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب بات آئی، پڑ نکال لڑائی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، میں کیا آکھیا ہے کہ متقیاں سمجھسی متقی، عالمہ سمجھسی عالم، شاعرہ سمجھسی شاعر۔ میں پوری امت مسلمہ کو چیلنج کرتا ہوں، میری اس دلیل کو رد کر کے دیکھیں۔ اللہ فرمایا ہے ایک طبقہ آنا ہے جناب کہ ابو بکر اہل بیت نال محبت نہیں ہے، ایک فرقے نہ خیال ہے، کچھ لوگ آنا بھئی یہ انہوں نے کوئی حق مار کے بیٹھے، حق مار کے اللہ دی قسمیں بیٹھے ہونا تو میں انہوں نے کار نہ جمعیا یہاں۔ ابو بکر تے عمر نے نہ کرنے نال کوئی ایمان نہیں سلامت رہنا، اسی انکار بھی کر چھوڑا تے کافر نہ ہونے ہیں، لیکن اللہ دی قسمیں نہ حق ماریا ہویا فاطمہ الزہرا دا تے نصیر الدین انہاں دا نام لینا بھی گوارا نہ کرے۔ میں ڈرنا کسی کو نہ، ہاں بالکل، میں یقین نال گل کرنا پیا نے۔
میں صدیق اکبر کا ویسے غلام نہیں بنا گل کہ ہوں قرآن یہ تو چلو جی ماں دو بندے منسن نہ منسن لیکن قرآن آنا میں آخیا نا متقی ہے متقی عالم عالم شاعر شاعر فنکار کو فنکار سمجھ سکتا ہے مقام میں اللہ فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کوئی رعایت نہیں ابو بکر کوئی رعایت نہیں اللہ نے قسم قرآن نہ آکھیا تو میں نہ مننا یا پر قرآن آکھا نا قرآن تے تو میرا ایمان ہے میں بے ایمان تے نہ آنا ہوں میں صدیق اکبر نہ من کے بے ایمان بننا تے میں تے بے ایمان تے نہ بننا تے جڑا نہ منے ہوں کون ہے پھر گل سنو بات یہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي نظر اتقا کیڑا سی گئے نہیں اتقا کے بنیا تفضیل ہے نا تفضیل مولوی کو تاں پوچھا ہے کالے نہ آکے جو غلط آکے میں کہا منہ بول تو اس میں تفضیل سب تو اچا سیگا اتقا سب سے زیادہ متقی اعلیٰ میں نے سب تو اچا رب العالیٰ سب تو اچا رب یہ بھی تفضیل ہے اتقا تفضیل ہے احلا مٹھا سب تو زیادہ مٹھا اشحا لنا و احلا من قبلت العذارہ حافظ شیرازی آنا تلخ وش کے صوفی ام الخبائث اشخاند اشحا لنا و احلا من قبلت العذارہ دل بھی ربط سے دستم صاحب دلاں خدارا باشد کے باز بینے ماروے آشنارا تو کیا ہے اس میں تفضیل ہے کہ سب تو اچا اس میں تفضیل ہے میں نے سب تو فضیلت والا اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي اس اگی تو بچسی او سب تو وڈا متقی جیڑا مال دینے دویاں وہاں پنجابی میں ستا ذرا کھپونا بیان تھا جی سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى پاک ہونے واسطے اللہ نے رستے خرچ کرنا ہے تاں جو پاک ہوں گے تے وہ کون ہے اتقا سب تو زیادہ پاک ہے میرے نزدیک اللہ کے نزدیک قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ اس واسطے پیسہ نہیں خرچ کرنا جو کل آج اس میں پہ دینا ہے کل ماں موڑ کے دیسی کل میں نے وقت آسی ہے ماں چاہ دیسی ہے جس طرح نیندرے کرنے ہو ہیں جی یہ نیندرہ نہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ تک اعلیٰ آیا کہ نہیں وہ ہے اس میں تفضیل رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ اپنے سب سے اونچے رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے سارے مفسرین کو دیکھیں ہر آیت کا شان نزول ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اہل بیت کے لیے فاطمہ الزہرا کے لیے حسنین کے لیے یہ آیات اتری
مختلف صحابہ کے ماحول اور وقت کے لیے آیات اتری. تمام مفسرین نے لکھا ہے اور لکھتے ہیں سب، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا نزول صدیق اکبر کے لیے ہوا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو سارا کچھ وہ سمیٹ کر باری دے کے حضور پوچھا کار کچھ چھوڑے یکھے تینڈا تے تینڈے رب نہ ہی رہ گیا سارا کچھ کہنا ہے. سارا کچھ کہنا ہے. تے اس واسطے اللہ فرمایا اتقا سب تو اونچا متقی ہے، سب سے زیادہ متقی. کسی صحابی کے لیے کہا بولیں قرآن کی اور کوئی پیش کریں، کسی کے لیے کہا اتقا کہا ہے.